دوستو آج کے اردو ادب کے اس ویڈیو میں بات کروں گی اودھ کے شعراء میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے میر زاہد کا، ان پر۔ دلی سے فیض آباد آئے سودا سے حج و بازی کے لیے انہیں پہلے ہی شہرت حاصل ہو چکی تھی۔ میر زاہد کے بیٹے میر حسن بھی باپ کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ اس کے بعد ایک بڑا نام میر حسن۔ اردو ادب پر جتنا احسان میر حسن کے گھرانے کا ہے اتنا کسی کا نہیں۔ میر حسن نے خود غزل کو چھوڑ کر مثنوی کو اپنایا اور اسے درجہ کمال تک پہنچا دیا، جبکہ ان کے پوتے میر ببر علی انیس نے مرثیے میں وہ نام کمایا کہ اس صنف میں کوئی ان کا ثانی نہیں۔ ان دونوں کے بغیر اردو شاعری غزل تک محدود ہو کر رہ جاتی۔ کوئی بلند پایا ممدوع نہ ہونے کے باوجود قصیدے کو سودا جس درجے تک لے گئے تھے اس میں مزید کسی وسعت کی گنجائش نہیں تھی۔ میر حسن اور انیس نے اردو شاعری کو غزل کی روش عام سے ہٹ کر جس طرح مالا مال کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی پیدائش 1736 میں دلی میں ہوئی اور 1786 میں لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ اردو شعراء کے بارے میں ایک تذکرہ شعرائے ہند لکھا جو تاریخ اور تنقید کی نظر سے بہت اہم ہے۔ اپنی مثنوی سحر البیان کی وجہ سے وہ امر ہو گئے۔ ایک مثنوی گلزار ارم بھی مشہور ہے، اس میں فیض آباد کی مدح اور لکھنؤ کی منقبت کرتے ہوئے اپنے سفر کا حال بیان کیا ہے، تو وہ جیسے سفر نامے کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ موضوع ہے اس کا میر حسن نے سحر البیان، گلزار ارم اور موضوع العارفین کے علاوہ کئی دوسری مثنویاں بھی لکھیں۔ ان کی ایک مثنوی خوان نعمت آصف الدولہ کے دسترخوان پر چنے جانے والے کھانوں کے بارے میں ہے۔ رموز العارفین اپنے وقت میں خاصی مقبول ہوئی تھی، جس میں عارفانہ اور مصلحانہ مضامین نظم ہوئے ہیں، لیکن جو مقبولیت ان کی آخری مثنوی سحر البیان کو ملی ویسی کسی مثنوی کو نہیں ملی۔ اس میں شک نہیں کہ سحر البیان میں میر حسن نے محاکات اور جزیات نگاری کو درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔ محمد حسین آزاد کے الفاظ میں زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں نے محض شہادت لکھوایا۔ اس کی صفائی، بیان، لطف، محاورہ، شوخی، مضمون اور طرز ادا کی نزاکت اور جواب و سوال کی نوک جھوک حد توصیف سے باہر ہے۔ زبان چٹخارے بھرتی ہے اور نہیں کہہ سکتی کہ یہ کون سا میوہ ہے۔ جگت گرو مرزا سودا اور شاعروں کے سرتاج میر تقی میر نے بھی اپنی کئی مثنویاں لکھی ہیں، مگر فصاحت کے کتب خانے کی الماری میں جگہ نہ پائی۔ میر حسن نے اسے لکھا اور ایسی صاف زبان، فصیح محاورہ اور میٹھی گفتگو میں اس کیفیت کے ساتھ ادا کیا کہ اصل واقعے کا نقشہ آنکھوں میں کھنچ گیا۔ اس نے خاص اہل سخن کی تعریف پر قناعت نہ کی، بلکہ عوام جو حرف بھی نہ پہچانتے وظیفوں کی طرح حفظ کرنے لگے۔ دوستو اب اس سے جڑے ہوئے کچھ سوال ہیں کہ میر زاہد کی مقبولیت کے کیا اسباب ہیں، میر حسن کا انداز و اسلوب کیا ہے، میر حسن کی مشہور مثنوی کون سی ہے، تذکرہ شعرائے ہند کا موضوع کیا ہے، اور میر حسن کی کون سی مثنوی آصف الدولہ کے دسترخوان کے بارے میں ہے۔ تو ان سوالوں کے جواب ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔